अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर इस्लामियात के इंटरव्यू के सवालात हैं। इसके जवाबात भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर लाइक किया करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो जाए और शेयर भी करें। तो चलो आते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि एमए प्राइवेट किया है या रेगुलर। तो ज़ाहिरी बात है ये इंटरव्यू देने वाले पर इन्हिसार करता है कि जिस तरह वो जवाब देना चाहता है तो उसी तरह ही दे दे। इधर जो सवाल है वो ये है, सबसे पहला उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ करें। तो उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ मैंने यहाँ आपके लिए एक किताब से पिक्चर निकाल कर पेश किया है। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको ये भी बताऊं कि उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ दो तरह की होती है। एक को कहते हैं हद इज़ाफ़ी और दूसरे को कहा जाता है हद लक़बी। यहाँ हद लक़बी से जो मुराद है वो है उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़, इसलिए यहाँ लक़बी भी साथ लिखा हुआ है। उसूल फ़िक़्ह की हद लक़ब ये है कि उसूल फ़िक़्ह ऐसे क़वाइद के जानने का नाम है जिनके ज़रिया अहकाम शरइया का इस्तिंबात किया जाता हो। यानी इसके बाद यहाँ तक तारीफ़ पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद दोबारा आसान अल्फाज में तारीफ़। जिन क़वाइद के ज़रिया अहकाम शरइया का इल्म होता हो उन क़वाइद के जानने का नाम उसूल फ़िक़्ह है। ये हो गया उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़। आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तफ़सीर बिलमासूर की तारीफ़ और मिसाल बयान करें। तफ़सीर ये 3 किस्म पर है। एक है तफ़सीर बिलमासूर, एक है तफ़सीर बिर्रअय महमूद और एक है तफ़सीर बिर्रअय मज़मूम। सबसे पहला ये जवाब, तफ़सीर बिलमासूर से मुराद वो तफ़सीर है जो कुरान, अहादीस नबविया या अक़वाल सहाबा व ताबिईन से मनक़ूल हो। इन माख़ज़ों से तफ़सीर करना तफ़सीर बिलमासूर कहलाता है। इनके अलावा किसी तफ़सीर को तफ़सीर बिलमासूर नहीं कह सकते। तफ़सीर बिलमासूर की मशहूर कुतुब तफ़ासीर में मतलब ये है कि जो मिसाल है, जो तफ़ासीर हैं तफ़सीर बिलमासूर के, तो वो एक जामिउल बयान फ़ी तफ़सीरिल कुरान है, नंबर 2 बहरुल उलूम है, इसी तरह अल-कश्फ़ वल बयान अन तफ़सीरिल कुरान है, इसी तरह मालिमुत तंज़ील है, और नंबर 4 अद्दुर्रुल मंसूर फ़ी तफ़सीरिल मासूर वग़ैरह। ये हो गया तफ़सीर बिलमासूर की तारीफ़ भी और मिसाल भी। आते हैं आगे सवाल की तरफ। तफ़सीर बिर्रअय की तारीफ़ और मिसाल। तफ़सीर बिर्रअय, लेकिन यहाँ से मुराद बिर्रअय महमूद है, मज़मूम नहीं। तफ़सीर बिर्रअय से मुराद कुरान के इज्तिहाद से तफ़सीर बयान करना है। राय इज्तिहाद के माना में है, राय का लफ़्ज़ क़ियास के माना में भी इस्तेमाल होता है। उलमा ऐसी तफ़सीर को जायज़ समझते हैं जिनकी दलाइल ये है। मैं दलील भी साथ बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते या इनकी दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। इसके बाद आते हैं तफ़सीर बिर्रअय की जो कुतुब हैं, तफ़ासीर हैं, तो वो उनकी भी मैंने 4 लिखे हैं आपके लिए। एक है मफ़ातिहुल ग़ैब इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, दूसरा अनवारुत तंज़ील व इसरारुत तअवील इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की, इसी तरह नंबर 3 मदारिकुत तंज़ील इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की, इसी तरह लुबाबुत तअवील इमाम ख़ाज़िन रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये हो गई 4 कुतुब तफ़ासीर बिर्रअय महमूद। आता है सवाल नंबर 4, तफ़सीर बिर्रअय मज़मूम की तारीफ़ और मिसाल। दोस्तों, ये तफ़सीर बिर्रअय मज़मूम जो है इनका मतलब ये होता है कि कुरान करीम की किसी आयत, जुमला या कलमा की तशरीह व तौज़ीह महज़ ज़ाती राय और समझ की बुनियाद पर की जाए। कुरान फ़हमी के जो उसूल व शराइत हैं उनकी रियायत व पासदारी न की जाए। ये तफ़सीर बिर्रअय सख्त मज़मूम है और हदीस पाक में भी इस पर वाइद भी आई हुई है। यहाँ मैंने मिसाल बयान नहीं की, लेकिन ये आप ख़ुद भी बयान कर सकते हो कि जितने भी वो हैं किया है फ़िरक़ बातिला की जो तफ़ासीर है, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, तो आप ख़ुद देकर वो मिसाल पेश कर सकते हो। फ़िरक़ बातिला जिसकी वजह से वो लोगों को गुमराह करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अपनी तरफ से मफ़हूम बयान करके जिस तरह लोगों वो हो जाए, गुमराह हो जाए। बहरहाल मिसाल मैंने पेश नहीं की, आप ख़ुद जान सकते हो, पहचान सकते हो।
صحیح بخاری کا منہج بیان کرے۔ سوال نمبر 5، صحیح بخاری کا منہج کوئی ایسا کام نہیں کہ ہر آدمی بیان کرے۔ بہرحال اتنا بڑا منہج ہے کہ میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ علامہ عبدالحق بن عبدالواحد الہاشمی المکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کوئی دیکھنا چاہے تو اس کتاب کے پاس آ کر دیکھ لیں، یا ڈاؤن لوڈ کرے، یا خرید کر دیکھ لیں۔ بہرحال بہت بڑا تفصیل ہے اس میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیا فرق ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ میں فرق، جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ترجیح حاصل ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے۔ وہ کیا، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بحث چلتی رہی ہے کہ دونوں میں سے ترجیح کس کتاب کو حاصل ہے۔ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ امت نے انہیں اس حیثیت سے قبول کیا ہے۔ صحیح بخاری دونوں میں سے صحیح تر بھی ہیں، فوائد میں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معارف میں بڑھ کر ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں ان کے کوئی نظیر موجود نہیں۔ مجموعی حیثیت سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح حاصل ہے۔ جس طرح آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الجامع الصحیح البخاری، تو کتاب اللہ کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ تصورات سے کیا مراد ہے؟ تصورات یہ تصور کی جمع ہے۔ تصورات یہ میں نے کتاب سے پکچر نکال کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تصور علم کی وہ قسم ہے کہ جس میں ایک یا کئی چیزوں کی تصویر ذہن میں ہو اور حکم نہ لگایا گیا ہو۔ مثال زید کا تصور، اور کئی چیزیں ہو جیسے بیڑ، بکری اور گھوڑے وغیرہ کا تصور، اور اگر حکم لگایا بھی جائے تو یقینی نہ ہو۔ مثلا زید آیا ہوگا، یقینی نہیں ہے، اس کو تصور کہتے ہیں۔ تصورات تصدیقات منطق کے بحثوں میں آتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ مشہور حدیث کسے کہتے ہیں؟ مشہور حدیث، یہاں ایک سوال یہ بھی ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ آپ نے متن حدیث میں کون سی کتاب پڑھی ہے، یا متن حدیث پر جو آپ نے شرح پڑھی ہے وہ کون سی شرح پڑھی ہے۔ اس کے بعد مشہور حدیث کا سوال پوچھا گیا ہے۔ علم حدیث میں مشہور سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم 3 ہو اور اس میں متواتر کی تمام شرائط جمع ہوں۔ اس خبر کی شہرت کے سبب اسے مشہور کہتے ہیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ حجیت حدیث قرآن کی روح سے بیان کرے۔ حجیت حدیث اگر قرآن سے بیان کیا جائے تو اتنے زیادہ آیات ہیں، ہمارے استاد نے جب ہمیں بتائے تھے تقریباً 20-21 تک چلے گئے تھے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 3 پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ حضور کے اعمال ہیں، تو ان سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اگر منہ موڑیں گے تو سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، ثابت ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اسی میں بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح آتے ہیں تیسری نمبر آیت سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ کمپوزنگ میں تھوڑی غلطی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ ان هو الا وحی یوحی ہے، یہ لفظ، یہ الف نظر نہیں آ رہا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ ان کا بولنا تو وحی کی بنا پر ہے کہ جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو گئے حجیت حدیث کے بارے میں آیات۔ آتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ فقہ کے متعلق قرآن میں کسی انداز میں بات کی گئی ہے۔ بہرحال فقہ کے بارے میں بعض جگہوں میں یفقہون آیا ہوا ہے۔ فقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔
تو میں نے ایک یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے جو فقہ یا دین کی فقاہت کے بارے میں اس میں پوری ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کی فقہ سمجھ حاصل کر دے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ واضح و دین کی نصیحت اور دین کی فقاہت ان کو بھی سمجھائے کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کیا کرتے تھے، آتے تھے، قبیلوں میں سے چند اشخاص آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات پوچھتے اور پھر ان سے کہتے کہ ہم واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو بیان بھی کریں گے۔ آتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ معجم کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 12 بھی میں نے ساتھ لکھا ہے، کسی معجم کا نام بتائیں۔ دونوں تقریباً سیم ہیں، تو اس کا جواب ایک دوست نے مجھے بھیجوایا ہے میرے خیال میں، تو میں نے وہ آپ کے سامنے فوراً پیش کر رہا ہوں، لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال معجم کی جمع ہے۔ معجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو مسانید صحابہ کی ترتیب پر یا اساتذہ کی ترتیب پر یا شہروں وغیرہ کی ترتیب پر جمع کیا گیا ہو۔ یہ تعریف محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے۔ اکثر و بیشتر اس میں ناموں کی ترتیب حروف معجم کی ترتیب پر بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم ان معاجم کو ذکر کریں گے جو مسانید صحابہ کی ترتیب پر جمع کی گئی ہو، لیکن ہمارے استاد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پھر بھی یہ بیان فرماتے تھے کہ صحابہ کرام میں کبھی فضیلت کی بنیاد پر ہوگا، جیسے پہلے عشرہ مبشرہ کے احادیث لائے جائیں، پھر بدرین صحابہ کے وہ لائے جائیں، احادیث لائے جائیں، اسی طرح ترتیب سے، یا کبھی حروف تہجی کے لحاظ سے، جیسے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کا ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حضرت انس الف سے شروع ہوتا ہے، بلال با سے شروع ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے۔ نام کیا ہے؟ نام بتائیں۔ نام یہ ہے المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، معجم الصحابہ۔ یہ 4 نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاکم